الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام رسالے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ حلیات الاولیاء جلد 8 صفحہ نمبر 49 کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قیامت کے 100 نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک میں 100 سے زائد نام قیامت کے ذکر کیے گئے۔ یہ قیامت کی شان و عظمت کی بنا پر ہے۔ ناموں کی زیادتی جو ہے یہ شان و عظمت کی زیادتی پر دال کرتی، یعنی اس کی دلیل ہے۔ اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے، پھر قیامت کے کچھ نام اور اس تعلق سے مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اور نیکی کی دعوت سننے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن آیات پڑھی جائیں گی، رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سنیے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک کافر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہڈی تھی گلی ہوئی، اس کو وہ توڑتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا اس کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی زندہ فرمائے گا اور مرنے کے بعد تجھے بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ اس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، شان نزول۔ یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل اور بقول مشہور ابی بن خلف جمحی کے حق میں نازل ہوئی، جو انکار بعث میں یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلی ہوئی ہڈی تھی جس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے جہل کا اظہار فرمایا گیا، اس کی جہالت کو بتایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالی کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنا احمق ہے، نہیں بیوقوف ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا، گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، تو ایسا مغرور اور متکبر انسان ہوا کہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق پانی کی بوند کو کوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے تفسیر، گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر مثل بناتا ہے کہ یہ تو ایسی بھی گھر گئی، کیسے زندہ ہوگی؟ وناسی خلقہ، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ قطرہ منی سے پیدا کیا گیا۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم، تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ تفسیر، پہلی کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو گلی ہوئی ہڈیوں کو، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز زندہ فرمائے گا۔ اسی نے تو پیدا کیا، جو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ زندہ کرے گا، اور جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم القاریعہ، دل دہلانے والا دن۔ پارہ 30 سورہ قاریعہ میں اس کا قیامت کا نقشہ ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی؟ تفسیر خزائن العرفان، مراد اس سے قیامت ہے جس کی ہول و ہیبت سے دل دہلیں گے، اور قاریعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ تفسیر، جس طرح پتنگے شعلے پر گرنے کے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت یعنی سمت معین نہیں ہوتی، ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے، یہی حال روز قیامت خلق کے انتشار کا ہوگا۔ وہ لائٹ جلتی ہے یا شمع موم بتی جلتی ہے تو اس پہ پتنگے کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا پروں والے، کیسے گر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ تو قیامت کے روز آدمی ایسے ہوں گے، انسان ایسے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون۔ تفسیر، جس کے اجزاء متفرق ہو کر اڑتے ہیں، یہی حال قیامت کے ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا۔ قیامت کے روز پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ جیسے روئی اڑتی منتشر ہو جاتی، تو پہاڑ اس طرح قیامت کے روز اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں۔ تفسیر، اور وزن دار عمل یعنی نیکیاں زیادہ ہوئیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے عیش میں ہیں۔ تفسیر،
جنت میں مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، تو اگر وہ غالب ہوئی تو اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور تول ہلکی پڑے گی، کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں، تفسیر بسبب اس کے کہ وہ باطل کا اتباع کرتا تھا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، یعنی اس کا مسکن آتش دوزخ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور تو نے کیا جانا، کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شعلے مارتی جس میں انتہا کی سوزش و تیزی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم القاریعہ، دل دہلانے والا دن، دل ہلا دینے والا دن، جس دن آدمی پتنگوں کی طرح پھیلے ہوں گے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے، اور سب میدان محشر میں ملک شام میں جمع ہوں گے، پہاڑ وہ اڑ رہے ہوں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ من مانتے عیش میں ہوگا، جنت میں ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم ہوئیں، اس نے باطل کا اتباع کیا، اللہ اکبر، کافر کے لیے جہنم ہوگی اور وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور داخل جنت فرمائے۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، آمین۔ تفسیر نور العرفان میں سورہ قاریعہ کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، قیامت کے ہول اور ہیبت سے انسانوں کے دل دہل جائیں گے۔ قیامت کے غم سے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں انبیاء اولیاء محفوظ ہوں گے، وہ بڑی گھبراہٹ سے، قیامت کی گھبراہٹ سے بچے رہیں گے، مگر یہ ہیبت یہ عوام و خواص سب کو ہوگی۔ اسی ہیبت میں اس دن لوگ شفاعت کرنے والے محبوب کو بھول جائیں گے، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آستانوں پر جائیں گے، بلکہ خود حضرات انبیاء علیہم السلام بھی حضور کا پتہ نہ بتا سکیں گے علیہ السلام، حالانکہ دنیا میں سب کو معلوم تھا حضور شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے۔ یہ ہیں قاریعہ کے معنی، کہ قیامت کے غم سے تو انبیاء اولیاء محفوظ ہوں گے، انہیں غم نہیں ہوگا بڑی گھبراہٹ کا قیامت کا، لیکن ہیبت اس کی عوام و خواص کو سب کو ہوگی۔ اللہ بچائے اور ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ اس کو قاریہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا، زبردست چنگھاڑ ہوگی، لوگ دہل کر مر جائیں گے، اور اس وجہ سے بھی قیامت کو قاریہ کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی، چاند سورج ستارے پہاڑ پھٹ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو وہ زوردار گرج اور کڑک اور چنگھاڑ پیدا ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے ستارے، بہت سے ستارے یہ زمین سے بھی بڑے ہیں، جو آپس میں ٹکرائیں گے، اور کتنے سیارے ہیں یہ آپس میں ٹکرائیں گے، مشتری، زحل، مریخ، عطارد، یہ آپس میں ٹکرائیں گے، تو کون غور کر سکتا ہے کہ کتنے خوفناک دھماکے اور آوازیں پیدا ہوں گی۔ جو توپ کا زوردار گولہ ہوتا ہے وہ بہرا کر دیتا ہے بعض اوقات، اور اس دن کیسا وہ دھماکے ہوں گے اور کیسا شور ہوگا، اللہ اپنے کرم سے محفوظ فرمائے۔ تو قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں قاریعہ، جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج
چاند تارے اور جتنے بھی سیارے ہیں یہ ٹکرا کر آپس میں ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الغاشیہ، ڈھانپنے والی کا دن۔ پارہ 30 سورہ غاشیہ میں اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قیامت کی خبر آئی کہ قیامت خلق پر چھا جائے گی، اس کے شدائد، اس کے احوال ہر چیز پر چھا جائیں گے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں قیامت میں کافروں کے دلوں پر غشی چھا جائے گی، کافروں کے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی، مسلمانوں کے دلوں پر خوشی ہوگی، چہروں پر روشنی چھا جائے گی۔ قیامت کے روز ساری مخلوق لرزہ بر اندام ہوگی۔ غاشیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری تمام چیزوں کو گھیر لے، احاطہ کر لے اطراف سے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردے رکھے اور قیامت کے روز بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی، یہ وہ دن ہوگا۔ سورہ طارق آیت نمبر 9 پارہ 30 میں اس کا ذکر ہوتا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ چھپی باتوں سے کیا مراد ہے؟ عقائد، نیتیں، وہ اعمال جن کو آدمی چھپاتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالی ان سب کو ظاہر فرما دے گا۔ عقائد، نیتیں، اعمال۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں اس طرح کہ نیک و بد عقیدے، اچھے برے اعمال و ارادے، نیتوں اور چہروں کی رنگت، ہاتھوں کے کھلے یا بند ہونے اور نام اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ہونے اور پھر فرشتوں کے اعلان سے تمام اولین و آخرین کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے، پھر سب کی تحقیقات کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے روز نیک بد عقیدے، اچھے برے اعمال، اچھے برے ارادے، اچھی بری نیتیں، چہروں کی رنگتیں، ہاتھوں کا کھلا ہونا یا بند ہونا، نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا یا بائیں ہاتھ میں ملنا اور فرشتوں کا اعلان سب کے سامنے ظاہر کر دے گا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، یہ شقی ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، سعید ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں زاری کرتے ہیں کہ دنیا میں اس نے عیبوں کو چھپایا ہے، قیامت میں بھی چھپایا۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے۔ آج انسان
تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے، گناہوں پر ایک چینل ٹیون کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، غافل تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جو جزا اور سزا کا مالک ہے، تو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ مولا تعالیٰ تجھے ہر حال میں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑتے، ہمیں سمجھاتے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان جو راز ہیں قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، اور جب راز ظاہر ہوں گے تو بعض چہرے خوشی سے کھل جائیں گے اور بعض چہرے غم سے مرجھا جائیں گے۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی بروز قیامت ہر راز ظاہر کرے گا تو بعض بندوں کے لیے زینت ہوگی، بعض کے لیے عیب۔ جنہوں نے امانات الہیہ ادا کی ہوں گی ان کا چہرہ چمکدار ہو جائے گا، اور جس نے ضائع کی ہوں گی اللہ کی امانتیں اس کا چہرہ غبار آلود ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے کرم سے اس کے غلاموں کے، مسلمانوں کے عیب چھپائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آ جائیے، نمازوں کی طرف آ جائیے، مسجدوں کی طرف آ جائیے، تلاوت کی طرف آ جائیے، اچھے اعمال کی طرف آ جائیے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کیجیے۔ پہلے سیکھیے پھر ادائیگی کیجیے، حقوق العباد کی ادائیگی کیجیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2261، نبی رحمت شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کو قریب کرے گا قیامت کے روز۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو قریب کرے گا تو اس پر اپنا پردہ رکھے گا، اسے چھپائے گا، پھر فرمائے گا کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا رب، حتیٰ کہ اس سے اس کے سارے گناہوں کا اقرار کرا لے گا۔ پھر وہ اپنے دل میں سمجھے گا ہلاک ہوا، رب عز و جل فرمائے گا میں نے یہ عیوب دنیا میں چھپائے تھے اور آج انہیں بخشتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کی تحریر اسے دے دی جائے گی، لیکن کفار منافقین ان کو ساری مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ بولتے تھے، آگاہ رہو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا غفار ہے۔ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ بندہ بدکار ہوں
مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مومن کو گناہوں کے حساب کے وقت محشر والوں سے چھپایا جائے گا، کسی کو خبر نہ ہوگی رب نے کیا حساب لیا اور بندے نے کیا حساب دیا۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، مومن اپنے گناہوں کو فوراً اقرار کرے گا، بہانے نہ بنائے گا، کفار جھوٹ بولیں گے۔ مومنوں کی نیکیوں کا حساب علانیہ ہوگا، گناہوں کا حساب خفیہ ہوگا، بلکہ نیکی چہروں پر نمودار ہوگی کہ ان کے منہ چمکتے ہوں گے، مگر بدوں کی برائیاں چہروں پر ظاہر نہ ہوں گی، ان کے منہ نہ بگڑیں گے، کیونکہ یہ لوگ پردہ پوش لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ان کی پردہ پوشی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہوگی۔ اس فرمان عالی سے ہی معلوم ہو رہا ہے، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مزید، یہاں دنیا کے چھپے گناہوں کو بندہ خود ہی اعلانیہ کرتا رہا ہو، ان کا وہاں بھی اعلان ہوگا۔ بہت سارے نادان گناہ کرتے ہیں اور فخریہ اس کا اظہار کرتے ہیں، دوستوں میں بڑے کارنامے کے طور پر بتاتے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ کسی کو کیوں بتاتے ہیں؟ اپنے رب سے توبہ کریں اس گناہ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے عیب قیامت کے روز چھپائے گا، اپنے کرم سے معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔